شاکر رضوی ہے یاسی شاہ مژدہ بخشش کا سنا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازیوں کے لیے فرشتوں کا خیر مقدم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کو فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کو خوب جانتا ہے، کس طرح چھوڑا ہے تم نے میرے بندوں کو؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت فجر اور عصر کا وقت ہے۔ اگر بندہ فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو معصوم فرشتے رب کے حضور اس بندے کا ذکر نمازی کی حیثیت سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سر و سجود ہونے کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہو جائے تو یقیناً اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ فجر اور عصر کا وقت جو نہایت ہی اہم ہے، فجر کے وقت نیند کا غلبہ اور عصر کے وقت انسان تجارت میں مصروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز چھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن اگر بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ جڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے سے گناہ بدن سے جھڑ جاتے ہیں، جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں امیر محترم نے یہاں ایک حدیث پاک کا ذکر کیا، آئیے اسے بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجر، کہ مسلمان بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، اس سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں اسی طرح اس سے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی حساس ہیں اور اسے گناہوں کی خلش دل میں محسوس ہوتی ہیں، اور یقیناً جو مومن کامل ہوگا اسے گناہوں کی چبھن دل میں ضرور محسوس ہوگی، تو اسے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح گرا دے گا جس طرح درخت کی شاخوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازی کے لیے نماز کی دعا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسے بھی آپ ملاحظہ کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں تک جاتی ہیں اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہیں، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کی برکت کتنی ہے اور بے وقت نماز ادا کرنے کا وبال کیا ہے۔ آج بے وقت اور وقت پر تو دور کی بات ہے، اکثر عوام تو سرے سے نماز ہی سے غافل ہیں اور قضا کرنے میں کچھ افسوس نہیں کرتے۔ غور کریں، جب بے وقت پڑھنے کا یہ وبال ہے تو نہ پڑھنے کا انجام کتنا سخت ترین ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور پابندی سے وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام